قربانی، مال کی قربانی، جان کی قربانی، اولاد کی قربانی، تو جانور کو ذبح کر رہا ہے، اس جانور کا کوئی جرم نہیں تھا، جس جانور کو تو نے ذبح کیا اللہ کا حکم تھا، تو نے جانور کو ذبح کیا، اب اسی اللہ کا حکم ہے وقت کی قربانی دے، اذان ہوگی نماز کے لیے حاضر ہو جا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل قدر سامعین کرام، بزرگان محترم اور میرے نوجوان بھائیوں، اللہ کا فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو عید الاضحیٰ کی صورت میں ایک عظیم خوشی کا موقع عنایت فرمایا تھا، اور اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے امن و امان کے ساتھ، عافیت کے ساتھ عید گزارنے کی توفیق عطا فرمائی تھی. اور اللہ رب العزت کا اس موقع پر ایک حکم تھا جس کو قربانی کہا جاتا ہے، جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عظیم یادگار اور ایک عظیم سنت تھی. اللہ نے ہم میں سے بہت سارے جن کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دے رکھی ہے، طاقت دے رکھی ہے،
انہوں نے اپنی استطاعت کے مطابق، طاقت کے مطابق قربانیاں پیش کی ہے، اور بعض ابھی بھی پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے قربانیوں کو قبول فرمائے۔ قربانی کا جو مقصد ہے، اللہ اس مقصد میں ہر ایک کو کامیابی عطا فرمائے۔ قربانی کی یہ جو روح ہے، وہ روح اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نصیب فرمائے۔ بزرگان محترم، قربانی جانور کو ذبح کرنے کا یا خون بہانے کا نام نہیں ہے، گوشت تقسیم کرنے کا یا تبدیل کرا لینے کا، ایکسچینج کرا لینے کا نام قربانی نہیں ہے۔ آپ نے آدھا کلو گوشت فلاں کو دیا، اس نے آدھا کلو گوشت آپ کو دے دیا، ایک سمدھی نے ایک ران دوسرے سمدھی کو دیا، دوسرے سمدھی نے دوسرا ران اس کو دے دیا، اس کا نام قربانی نہیں ہے۔ اور صرف اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو ذبح کرنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ قربانی کا جو اصل مقصد ہے، قربانی کی جو اصل روح ہے، ہر عبادت کی ایک جسمانی شکل ہوتی ہے اور ایک روح ہوتی ہے۔ جسمانی شکل جو نظر آنے والی تھی، جانور کو ذبح کرنا، وہ تو اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، ہم نے کر دیا۔ لیکن قربانی کی جو اصل روح ہے، جو روح اللہ تعالیٰ امت میں پیدا کرنا چاہتے ہیں، اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ ہر سال اس کو دہراتے ہیں، ہر سال قربانی کا حکم دیتے ہیں۔ وہ روح کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم، اللہ تعالیٰ نہ تو تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے، نہ تو تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے کہ تم نے کتنا بڑا جانور ذبح کیا ہے، کتنا موٹا جانور ذبح کیا ہے، کتنے لاکھ روپے کا جانور ذبح کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے۔ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو دیکھتا ہے، تمہاری دلی کیفیت کیا ہے۔ اس قربانی کے ذریعے سے تمہارے دل کے اندر کیا جذبہ پیدا ہوا۔ واقعتاً میرے دوستوں، ہمیں سوچنا چاہیے، قربانی کر کے ایک دن گزرا ہے، ہم ذرا سوچیں اس قربانی کے ذریعے میرے دل کے اندر کیا کیفیت پیدا ہوا، کیا جذبہ پیدا ہوا۔ کیا میں صرف اس قربانی کو ایک بوجھ سمجھ رہا تھا کہ اللہ نے میرے پر ایک بوجھ ڈالا، میں نے اس کو نکال کر پھینک دیا؟ جیسے اللہ معاف فرمائے، بہت سارے لوگ جانور خریدنے کو، جانور پہ دیکھ بھال کو، اس کے گوبر پیشاب اٹھانے کو عیب سمجھتے ہیں، بیزار ہوتا ہے انہیں۔ وہ چاہتے ہیں ہماری طرف سے کوئی جانور خرید لے، ہم پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، یا کسی اور علاقے میں کوئی جانور خرید کر کے گوشت تقسیم کر دے۔ اللہ نے ہمارے اوپر جو واجب کیا ہے، یہ واجب عمل ہمارے سے ادا ہو جائے۔ کیا ہمارے دلوں کی کیفیت ایسی ہی تھی؟ کیا ہمارے دل کا جذبہ بھی یہی تھا؟ کیا ہم قربانی کو ایک بوجھ سمجھ رہے تھے؟ اللہ کا کرم، اللہ کا فضل کہ اللہ نے ہم سے اپنی اولاد کی قربانی کا مطالبہ نہیں کیا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک نور نظر، ایک لفت جگر، وہ بھی بڑھاپے میں عطا فرمایا، اور بڑی لمبی دعاؤں کے بعد عطا فرمایا۔ اولاد بڑھاپے میں سہارا بنتی ہے، وہ بھی ایک لوتی اولاد ہے،
نافرمان نہیں ہے، فرما بردار اولاد ہے، اس کے باوجود اللہ کا حکم ہوتا ہے ابراہیم میرے نام پر میرے راہ میں اپنے بیٹے کو قربان کر دو۔ میں اپنے سے ہر ایک سے سوال کرتا ہوں، اگر اللہ ہم سے یہ مطالبہ کرتا کہ تم اپنے بیٹوں کو ذبح کرو، کیا ہم اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں؟ کیا ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے لخت جگر کو ذبح کر پاتے؟ کیا یہ معمولی امتحان تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا؟ اللہ کا فضل دیکھیے، کرم دیکھیے، اللہ نے ہم سے اپنی اولاد کی قربانی کا مطالبہ نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اس کی جگہ ایک جانور کو قربان کرنے کا حکم دیا۔ حضرت مولانا عبد المجید دریابادی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، جب تم جانور کو ذبح کرتے ہو اور وہ جانور تمہیں دیکھتی ہے، گویا کہ وہ دیکھ کر تمہیں یہ کہتی ہے تم نے تو جانور کو ذبح کر دیا، میں اپنی جان کو قربان کر چکا ہوں، میں نے اپنی جان کو پیش کر دیا ہے، کیا تمہارے اندر بھی قربانی کا جذبہ پیدا ہوا، ایثار کا جذبہ پیدا ہوا، اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہوا؟ ایک نبی اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لٹا کر اس پر چھری چلانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تم نے جانور کو ذبح کیا، اس جانور کو ذبح کرتے ہوئے کیا تمہارے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا اے اللہ آپ کے حکم پر جانور ذبح کر رہا ہوں، اب اس کے بعد جب آپ حکم دیں گے میں اپنی جان کو بھی قربان کر دوں گا، اپنی محبوب چیزوں کو بھی قربان کر دوں گا؟ کیا یہ دل کے اندر جذبہ پیدا ہوا؟ اگر یہ جذبہ پیدا ہوا تو پھر تو قربانی کامیاب رہی۔ اگر یہ جذبہ پیدا نہیں ہوا، میں اس جانور کو ذبح کر دیا، کچھ بھی دل کے اندر ایک کیفیت پیدا نہیں ہوئی، احساس پیدا نہیں ہوا، پھر تو میرے دوستوں یہ قربانی بیکار ہے۔ واقعتاً میرے دوستوں قربانی کا جو اصل مقصد ہے کہ تقوی، جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ کو نہ تو تمہارے جانور کی ضرورت، نہ تو تمہارے گوشت کی ضرورت ہے، نہ اس کے خون کی ضرورت ہے۔ اس جانور کو خود اللہ نے پیدا کیا، وہ خود اس کا مالک ہے، وہ خود اس کا خالق ہے۔ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ فرماتے ہیں تمہارا تقوی میرے پاس پہنچتا ہے۔ اسی کو حدیث میں فرمایا وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل کی کیفیت، تمہارے تقوی کو دیکھتا ہے کہ اس قربانی کے ذریعے سے تمہارے دل کے اندر کیا جذبہ پیدا ہوا، کتنا تقوی پیدا ہوا۔ ہم جانور کو ذبح کر دیے، ہم یہ نہ سمجھے کہ ہم نے قربانی ادا کر دی، ابھی تو قربانی شروع ہوئی ہے۔ جانور کو ذبح کر کے اللہ کے سامنے ہم نے یہ عہد کیا ہے اللہ آج تیرے حکم پر جانور کو قربان کر رہا ہوں، اللہ تو جب حکم دے گا میں اپنی جان کو بھی قربان کروں گا، میں اپنی اولاد کو بھی قربان کر دوں گا، اپنی محبوب چیزوں کو بھی قربان کر دوں گا۔ ہم نے قربانی کر کے اللہ کے سامنے عہد کیا ہے۔ اب اللہ مختلف اوقات میں مختلف طریقوں میں قربانی کا مطالبہ کریں گے۔ اگر اس قربانی میں کامیابی چاہتے ہو، جب جس قربانی کا مطالبہ ہوگا وہ قربانی پیش کرنی ہوگی۔ نماز کا وقت ہوا، اب اللہ چاہتے ہیں وقت کی قربانی دو، کام کاج چھوڑ کر آ جاؤ سب۔ لیکن آپ دیکھ لیے ہم نے تو اللہ کے حکم پر جانور کو ذبح کیا، ظہر کی نماز غارت ہو گئی، عصر کی نماز چھوڑ گئی، مغرب کی نماز بھی چھوڑ گئی، عشاء کی نماز بھی غارت ہو گئی۔ کل عیدگاہ میں عید کی نماز میں جو مجمع تھا، بتاؤ آج فجر کی نماز میں وہ مجمع کہاں تھا؟
ہم نیند کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں. بتاؤ اس جانور کا کیا جرم تھا جس جانور کو تم نے ذبح کیا ہے؟ اس لیے ذبح کیا، اللہ کا حکم تھا تو تم نے جانور کو ذبح کر دیا، جانور کو قربان کر دیا. اب اسی اللہ کا حکم ہے کہ تم نیند کی قربانی دو، لیکن ہم نیند کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. اللہ جانور کو ذبح کرا کے جو اصل اس کی روح ہے، قربانی کا جو اصل مقصد ہے، ہر سال اللہ کراتے ہیں، ہر سال اللہ دہراتے ہیں. کیوں؟ کہ تمہارے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو. اللہ جب جس چیز کے قربانی کا مطالبہ کریں گے میں وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. نماز کا وقت ہے، اب وقت کی قربانی دینا ہے. اگر وقت کی قربانی نہیں دیتا پھر تو اس قربانی کا مقصد حاصل نہیں ہوا ہے، اس قربانی کی اصل روح حاصل نہیں ہوئی ہے. میں نے خطبے میں قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورہ کوثر کی تلاوت کی. تقریباً ہر مسلمان کو یہ سورت یاد ہوتی ہے. اس عنوان پر پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، لیکن اس کا اثر اتنا دکھائی نہیں دیتا. پھر بھی اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، بعض لوگ بیان کا اثر لے کر جاتے ہیں. اسی امید پر بیان ہوتا ہے کہ کوئی ایک بھی عمل کر لے گا تو ہماری نجات کے لیے کافی ہے. ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ مجمع کتنا بڑا ہے، مجمع سن کر عمل کرے گا کہ نہیں کرے گا. جیسے بعض لوگ بہت بار مجھ سے کہتے ہیں اگر کتنا بولے تو بھی ہوتا ہے، جلدی بیان ختم کرو، کتنا چیخے تو بھی ہوتا ہے، جلدی بیان ختم کرو، جلدی چھٹکارا تو یہاں سے، کتنا بھی بول لو، کتنا بھی چیخ لو، عمل کرنے تو والے نہیں ہیں. اللہ نے دو کان دیا ہے، کیوں؟ ایک کان سے سنو، دوسرے کان سے چھوڑو. اور یہ اللہ نے قرآن میں بنی اسرائیل کا ذکر کیا کہ جب بنی اسرائیل کے علماء اپنی قوم کو نصیحت کر رہے تھے، سمجھا رہے تھے، تو اس قوم کے لوگوں نے بھی علماء سے یہی بات کی تھی. کیوں اس قوم کو نصیحت کر رہے ہو؟ اسی کو اللہ نے ذکر کیا. وَإِذْ كَانَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. جس قوم کو اللہ نے ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیا، عذاب دینے کا فیصلہ کر لیا، تم اس قوم کو نصیحت کیوں کر رہے ہو؟ سمجھا کیوں رہے ہو؟ یہاں تو اللہ کا فضل ہے، ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم اللہ کسی عذاب دینے والے. وہاں تو معلوم ہو چکا تھا اس قوم کو اللہ عذاب دینے والے، پھر بھی علماء نصیحت کر رہے تھے. کیوں؟ ان علماء نے کہا تاکہ محشر کے میدان میں ہم یہ عذر پیش کر سکے، اللہ ہم نے تو اپنی ذمہ داری ادا کی تھی. اب ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے چھوڑنے والے کے بارے میں کیا کہا جائے؟ بس دعا کریں گے اللہ صحیح عقل صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دے. باقی ہم بھی یہی کہتے ہیں، ہم جو بیان کر رہے ہیں اسی امید پر کہ کل قیامت کے سامنے اللہ کے حضور یہ عذر پیش کر سکے. اے اللہ، آپ نے اس مسجد کا خطیب بنایا تھا، امام بنایا تھا، آپ نے جو ذمہ داری دی تھی اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی ایک ادنا سے کوشش کی ہے، ہم بھی عذر پیش کر سکے. باقی لگتا نہیں کہ سارے لوگ متقی بن جائیں گے، سارے لوگ تقوی اختیار کر لیں گے. اللہ توفیق دے دے تو الگ بات ہے، ورنہ لگتا تو ایسا نہیں ہے. اب اسی امید پر بیان ہوگا، کوئی ایک تو سن کر عمل کرے گا. اب سب کو بولنا ہے، اب سب کو بول رہے ہیں، عمل کرنا نہ کرنا یہ آپ کے ذمہ ہے. تو میں نے خطبے میں جو سورت پڑھی سورہ کوثر تقریباً مسلمانوں کو یاد رہتی ہے. اس سورت کے اندر اللہ نے بڑا بہترین حکم دیا. دو حکم اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں دیے، اور یہ بھی افسوس کی بات ہے قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے.
اگر میں یہاں جتنے بیٹھے ہیں آپ میں سے سوال کر دوں، ذرا ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کہ سورہ کوثر کا ترجمہ اور مطلب کس کس کو یاد ہے؟ شاید 4-5 ہاتھ اٹھ جائیں گے، ورنہ تقریباً مسلمان وہ ہیں جنہیں سورہ کوثر کا بھی ترجمہ اور مطلب معلوم نہیں۔ بچپن سے پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، اللہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ کیا پیغام دینا چاہتا ہے۔ وہی اگر کسی ملک کا صدر کوئی پیغام دے دے اس زبان میں جو زبان ہم نہ جانتے ہو، اب کوشش کریں گے ٹرانسلیٹ کر کے دیکھیں گے کیا کہنا چاہتا ہے، یا جو اس زبان کو جانتا ہے اس کے پاس جائیں گے، پوچھیں گے یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، کیا بولنا چاہ رہا ہے، تو یہ فلاں دنیا کے ملک کے صدر کی بات کی اہمیت ہے، اس لیے ہم اس کو جاننا چاہتے ہیں۔ لیکن وہ اللہ جو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، بے شمار نعمتوں سے ہمیں نوازا، اور اس کا عظیم حکم قرآن کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، اور اس قرآن کی سب سے چھوٹی صورت، اس کا ترجمہ بھی ہمیں نہیں معلوم ہے، اس کا مطلب بھی ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ اس صورت میں کیا کہنا چاہتا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، اللہ نے اتارا قرآن کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، آج ہم نے کیا کیا؟ مردوں کی کتاب بنا کر چھوڑ دیا۔ قرآن تبھی اٹھے گا جب گھر سے کوئی جنازہ اٹھے گا، تبھی پڑھے گی، اس سے پہلے تو قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے۔ سوچنا چاہیے، اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے کہ اس اللہ کا حکم، اس عظیم اللہ کا حکم جس نے مجھے پیدا کیا قرآن کی شکل میں ہے، سالوں سال گزر گئے، میں نے اس کلام کو دیکھا تک نہیں۔ واللہ کتنے مسلمان ایسے ہیں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، قبر میں پیر لٹک رہے ہیں، پھر بھی قرآن ہاتھ میں لینے کے لیے تیار نہیں، قرآن دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پڑھنا نہیں آتا الگ بات ہے، لے کر تو بیٹھو، ہاتھ میں لے کر تو بیٹھو۔ تو سورہ کوثر جس میں اللہ تعالیٰ نے 2 عظیم حکم دیا، آج غور سے سن کر ترجمہ اور مطلب یاد کر لیجیے۔ قرآن کو سمجھنا بہت آسان ہے، قرآن کو یاد کرنا بہت آسان۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اسے آسان کر دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دل میں ارادہ ہو، پکا عزم ہو، آج بھی 90 سال کی عمر میں بڑھاپے کی عمر میں لوگ حافظ بن رہے ہیں۔ ایک بوڑھے نے شعر پڑھا اور ان کی عمر تھی 55 سال، سب کا حافظہ بچپن کا، میرا حافظہ 55 کا۔ سب 55 میں حافظ ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا کرم دیکھیے کہ میں 55 سال میں حافظ ہوا تو انہوں نے جملہ ہی جوڑ دیا، سب کا حافظہ 55 کا، میرا حافظہ 55 کا۔ اللہ ہمیں قرآن سے سچی محبت نصیب فرمائے، قرآن کو سمجھنے والا بنائے۔ فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ 2 عظیم حکم دینے سے پہلے ایک نعمت کو اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا۔ فرمایا اے نبی جی، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ کوثر کے معنی کیا ہے؟ حضرات مفسرین کرام نے 26 معنی لکھے، ان میں سے ایک معنی کوثر کے ہیں خیر کثیر کے، بے شمار بھلائیاں اے نبی جی ہم نے آپ کو عطا کی۔ اور کوثر کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی اپنی امتیوں کو پلائیں گے، اور اتنا بابرکت پانی جس پانی کو پینے کے بعد فرمایا کبھی اسے پیاس نہیں لگے گی، اور ایسا پانی کبھی زندگی میں پیا بھی نہیں ہوگا۔
لیکن ایک حدیث میں آتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت ڈرنے کی بات ہے، بہت ہی خطرناک حدیث ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حشر کے میدان میں میں حوض کوثر کے پاس کھڑا ہوں گا، میں اپنی امتیوں کو حوض کوثر سے پانی پلا رہا ہوں گا، لیکن میرے کچھ امتی ایسے ہوں گے جو حوض کوثر کے پاس آنا چاہیں گے، لیکن فرشتے انہیں بھگا دیں گے، فرشتے انہیں دور کر دیں گے۔ آپ کی نظر پڑے گی تو فرشتوں سے کہیں گے، وہ فرشتوں یہ تو میرے امت میں سے ہیں، میرے امتی ہیں، انہیں کیوں دور کر رہے ہیں، انہیں کیوں روک رہے ہو؟ تو وہ فرشتے کہیں گے بے شک آپ کی امتیوں میں سے ہیں، آپ کی امت میں سے ہیں، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدری ما احدث بعدک، آپ کے بعد انہوں نے شرک کیا ہے، آپ کے بعد انہوں نے کفر کیا ہے، آپ کے بعد یہ منافق بنے، آپ کے بعد انہوں نے بدعمالیوں کا شکار ہو گئے، ایمان پر باقی نہ رہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ڈرنے کی بات ہے، اللہ سے مانگنے کی بات ہے کہ محشر کے میدان میں اللہ آپ کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما دے۔ اب یہ پانی ایسے ہی نہیں ملے گا نمازوں کو چھوڑ کر، اللہ کے حکموں کو توڑ کر صرف تمنا کرتے بیٹھ جاؤ کہ محشر کے میدان میں آپ کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی مل جائے گا، یہ خواب خیالی ہے۔ تو فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی جی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ یہ نعمت اللہ نے یاد دلائی۔ اب اس نعمت کو یاد دلا کر اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں اس نعمت کا شکر ادا کرو، اور یہ اللہ کے نبی کو حکم نہیں دے رہے ہیں، آپ کے واسطے سے اللہ تعالیٰ پوری امت کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ جو نعمت میں نے عطا کی ہے، جن نعمتوں سے میں نے نوازا ہے، ان نعمتوں کا تم شکر بجا لاؤ۔ شکر کیسے ادا کرنا؟ آگے جو دو حکم اللہ نے دیا، یہی دو حکم جس کو پورا کر کے ہم اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ فرمایا فصلی، پہلا حکم نماز کے ذریعے سے میرا شکر ادا کرو۔ کتنی نعمتوں سے اللہ نے مجھے اور آپ کو نوازا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو نہ گن سکتے ہیں، نہ شمار کر سکتے۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے عافیت کے ساتھ رکھا، بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو ان نعمتوں کا شکر کب ادا کریں گے، کیسے ادا کریں گے؟ فرمایا فصلی، نماز کے ذریعے سے اللہ کا شکر ادا کرو۔ ہم نے جانور کو ذبح کیا، قربانی پیش کر دی ہے، اب اللہ تعالیٰ اس جانور کو ذبح کرا کے عہد لے لیا، آپ سے وعدہ لے لیا کہ جب میں جس قربانی کا تقاضا کروں گا وہ قربانی دینی ہوگی۔ اب اذان ہو گئی، وقت کی قربانی کا مطالبہ ہے۔ اے اللہ، میں نے آپ کے حکم پر جانور کو ذبح کر دیا، اب آپ کا حکم ہو رہا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ یہ مؤذن کا حکم نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب آپ نے جانور کو ذبح کیا میرے حکم پر، اب میرا حکم ہے وقت کی قربانی لیتے ہوئے نماز کو آؤ۔ ہم کہتے ہیں ابھی تو دکان کا وقت ہے، ابھی تو کاروبار کا وقت ہے، ابھی تو بیوی بچوں کا وقت ہے، ابھی تو گھومنے کا وقت ہے، کمانے کا وقت ہے، ابھی تو گراہک ہے، میں دکان کیسے بند کر سکتا ہوں؟ فرمایا پھر تو قربانی بیکار گئی، قربانی کا مقصد حاصل نہیں ہوا۔ قربانی جانور کو ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، گوشت تقسیم کرنے کا نام نہیں ہے، تبدیل کرانے کا نام نہیں ہے۔ اللہ اس مقصد کے لیے جانور کو ذبح نہیں کرایا ہے،
اس مقصد کے لیے ہر سال قربانی کا حکم نہیں دے رہے ہیں۔ قربانی کا جو اصل مقصد ہے، قربانی کا جذبہ کہ اللہ کے حکم پر وقت کی قربانی، مال کی قربانی، جان کی قربانی، اولاد کی قربانی۔ تو جانور کو ذبح کر رہا ہے، اس جانور کا کوئی جرم نہیں تھا، جس جانور کو تو نے ذبح کیا اللہ کا حکم تھا، تو نے جانور کو ذبح کیا، اب اسی اللہ کا حکم ہے وقت کی قربانی دے۔ اذان ہوگی، نماز کے لیے حاضر ہو جا۔ یہ مقصد پیدا کرنے کے لیے اللہ جانور کو ذبح کراتے ہیں۔ محض جانور کو ذبح کر کے گوشت تقسیم کرنا، گوشت کھا لینا، پھر تو مقصد حاصل نہیں ہوا۔ اب سوچے قربانی دیے، ظہر کی نماز میں کہاں تھے، عصر کی نماز میں کہاں تھے، مغرب کی نماز میں کہاں تھے؟ یہ سوچا ہی نہیں بندہ۔ میں جانور سالوں سے قربانی دے رہا ہے، قربانی دیتے دیتے بال سفید ہو چکے ہیں، لیکن مقصد کیا نہیں معلوم۔ جانور کو کاٹ رہا، تقسیم کر رہا، ادھر اذان ہو رہی، نماز چل رہی، کوئی فکر نہیں ہے۔ عید کی نماز میں کتنا بڑا مجمع تھا، وہ بھی واجب نماز، یہ تو فرض نماز، فجر میں 4 صف، کل عید کی نماز میں پوری مسجد بھری ہوئی۔ کبھی سوچا عید کی نماز تو واجب ہے، اب دن میں 5 وقت نماز فرض ہے، اس نماز سے بڑی نماز ہے، واجب نماز سے زیادہ فرض نماز کا درجہ ہے، لیکن ساری فرضیں غارت ہو گئی۔ کل عید کی نماز پڑھ لیا، اس کے بعد 4 نمازیں چھوڑ دیا۔ تو قربانی کا جو اصل مقصد ہے اللہ تعالیٰ کہ جب میں جس قربانی کا مطالبہ کروں گا وہ قربانی تمہیں دینی ہوگی۔ وقت کی قربانی مانگو، وقت کی قربانی دو، جان کی قربانی مانگو، جان کی قربانی دو، مال کی قربانی مانگو، مال کی قربانی دو، اولاد کی قربانی مانگو، اولاد کی قربانی دو۔ جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے ان چیزوں کی قربانی مانگو تو ان چیزوں کی قربانی دینی۔ تو فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ، جو نعمتیں اللہ نے عطا کی ہے ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ شکر ادا کرنے کا پہلا حکم اللہ نے دیا، نماز کے ذریعے میرا شکر ادا کرو۔ دوسرا حکم اللہ کا وَنْحَرْ، ونحر کہتے ہیں اونٹ کو ذبح کرنا، یعنی قربانی پیش کرو۔ نماز کے ذریعے سے شکریہ ادا کرنا ہے۔ نماز جسمانی عبادت ہے، اب قربانی کے ذریعے سے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، قربانی مالی عبادت ہے۔ تو فرمایا کہ میں نے نعمتیں عطا فرمائی ہے، ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے جسمانی عبادت کے ذریعے، یعنی نماز کے ذریعے۔ ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے مالی عبادت کے ذریعے سے، یعنی قربانی کے ذریعے سے۔ آگے فرمایا ان شانیک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ابتر ہے، مقطوع النسل ہے۔ اصل میں اس صورت کا ایک پس منظر ہے، ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ آپ علیہ السلام کی 4 بیٹیاں، 3 بیٹے ہیں۔ تینوں بیٹوں کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا۔ سب سے پہلے جب حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو کفار و مشرکین یہ کہنے لگے کہ آپ مقطوع النسل ہیں، آپ ابتر ہیں۔ ابتر کہتے ہیں جن کی اولاد نہیں چلے گی، جن کی نسل نہیں چلے گی، کیونکہ بیٹوں سے نسل چلتی ہے۔ آپ کے تینوں بیٹوں کا انتقال ہو گیا، اس لیے ان کفار و مشرکین نے کہا کہ آپ ابتر ہیں، آپ کی نسل نہیں چلے گی، آپ کا دین باقی نہیں رہے گا۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ اسی کے جواب میں اللہ نے یہ سورہ کوثر کو نازل فرمایا، اور اللہ نے فرمایا ان شانیک هو الابتر، اے میرے حبیب آپ ابتر نہیں ہے، آپ مقطوع النسل نہیں ہے، آپ کا دشمن ابتر ہے، آپ کا دشمن مقطوع النسل ہے، آپ کے دشمن کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔
آپ کا نام و نشان ہمیشہ باقی رہے گا، آپ کی اولاد ہمیشہ باقی رہے گی۔ آج بھی دیکھ لیجئے جو سید ہوتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ آپ علیہ السلام کے اللہ نے جسمانی اولاد کو باقی رکھا، اللہ نے ہم سب کو روحانی اولاد بنا کر باقی رکھا۔ پوری امت آپ کی روحانی اولاد ہے، آپ علیہ السلام ہمارے روحانی باپ ہیں۔ تو فرمایا آپ کا دشمن ابتر ہے، جنہوں نے مذاق اڑایا اللہ کے نبی کا کہ آپ ابتر ہیں، دیکھ لو آج ان کا نام و نشان تک باقی نہیں ہے، صرف تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ان دشمنوں کو۔ آپ میں سے کون ہے جو اپنی اولاد کا نام ابو جہل رکھے؟ کون ہے جو اپنے اولاد کا نام ابو لہب رکھے، عتبہ رکھے، شیبہ رکھے؟ لیکن اللہ کا کرم دیکھو، اللہ کا فضل دیکھو، آپ علیہ السلام کے بیٹوں کا نام ایک تو قاسم، عبداللہ، پوری دنیا میں کتنے لوگوں کا نام قاسم ہے، کتنے لوگوں کا نام عبداللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی نسل کو باقی رکھا اور قیامت تک اللہ تعالیٰ آپ کی نسل کو باقی رکھیں گے۔ تو اس صورت کا جو پیغام ہے، اللہ نے پہلے نعمت کو یاد دلایا، میں نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤ۔ شکر کیسے ادا کرنا ہے؟ دو حکم کے ذریعے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، نماز کے ذریعے سے اللہ کا شکر بجا لاؤ، وَانْحَرْ، قربانی کے ذریعے سے اللہ کا شکر بجا لاؤ، اور جب جب تقاضا ہو اپنی مال کو اللہ کے راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اللہ سے یہ کہو اے اللہ تو نے مجھے دینے کے قابل بنایا ہے، لینے کے قابل نہیں بنایا۔ آپ چاہتے مجھے لینے والا بنا دیتے، لیکن تیرا فضل ہے اس پوزیشن پر رکھا کہ میں دے سکتا ہوں، تو میرے دینے کو قبول فرما۔ یہ مانگتے رہنا چاہیے، اور جو اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے، اللہ اس کے نام کو باقی رکھتے ہیں، اس کی نسل کو باقی رکھتے ہیں، اور جو اللہ کے حکم کو توڑتا ہے، اللہ کے راہ میں نہیں لوٹاتا، غیروں کے طریقوں کو اپناتا ہے، اللہ اس کے نام و نشان کو مٹا دیتے ہیں، اس کی نسل کو مٹا دیتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں، سورہ کوثر کا جو پیغام ہے، دو بہترین حکم اللہ نے جو دیا ہے، جن نعمتوں سے اللہ نے نوازا ہے، ان نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ شکر ادا کرنے کے دو ہی طریقے، ایک نماز کے ذریعے سے شکر ادا کرے، اور دوسرا قربانی، جب جب وقت آئے اپنے مال کو اللہ کے راہ میں لٹا کر اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہماری قربانیوں کو اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے۔ قربانی کا جو مقصد ہے، جو اصل روح ہے، وہ مقصد و روح اللہ تعالیٰ ہم نے سے ہر ایک کو نصیب فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔